دھڑام سے بیٹھی، پھر صوفے پہ رکھے کشن ایک طرف رکھے، سر رکھا اور لیٹ گئی۔ اس نے ریموٹ سے LED آن کیا اور پھر فل والیوم میں گانے لگا دیے، اتنی تیز آواز کہ کانوں کو چبھ رہی تھی۔ میری پھپھو کہنے لگی، امل یہ کیا کر رہی ہو، آواز آہستہ کرو، لیکن وہ یوں تھی جیسے سن ہی نہ رہی ہو۔ کنزا بھی اوپر سے نیچے آ گئی، شور کافی زیادہ تھا۔ کنزا کہنے لگی، موم اسے کہے نا والیوم کم کرے، میں پڑھ رہی ہوں، آواز اوپر تک آ رہی ہے۔ میری پھپھو امل کے پاس چلی گئی، کہنے لگی، آواز آہستہ کرو، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ کہنے لگی، کیا کر رہی ہوں میں؟ مجھے میوزک سننا ہے اور میں اسی والیوم میں سنوں گی۔ پھپھو کہنے لگی، آواز آہستہ کرو، کنزا پڑھ رہی ہے۔ وہ کہنے لگی، جتنا مرضی پڑھ لے، نمبر تو پھر بھی مجھ سے کم ہی آئیں گے، اور مجھے پتا ہے یہ کیا پڑھتی ہے اور کتنا پڑھتی ہے۔ وہ لڑکی میرا میٹر شارٹ کرنے کے لیے کافی تھی۔ میرا جی چاہا اسے بالوں سے پکڑوں اور ایک طرف پھینک دوں۔ چھٹانک بھر کی وہ تھی نہیں اور اکڑ کتنی تھی اس میں۔ میری پھپھو نے اپنے موبائل سے یاسر انکل کو کال ملائی، کہنے لگی، یہ آواز سن رہے ہیں آپ عمل سے کہیں کہ والیوم سلو کرے، کیونکہ میری بات کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس کی نظر میں۔ مجھے تو وہ ملازمہ کے برابر بھی نہیں اہمیت دیتی۔ یا پھر یاسر آپ ایسا کریں، آپ اگلی فلائٹ پکڑ کے آ جائیں، اس خودسر اور بدتمیز لڑکی کو صرف آپ سمجھا سکتے ہیں، ہم نہیں۔ پھر انہوں نے موبائل عمل کی طرف بڑھایا، کہنے لگی، بات کرو اپنے بابا سے۔ اس نے بڑے غصے سے پھپھو کی طرف دیکھا، پھر LED بند کیا اور زور سے ریموٹ زمین پہ پھینکا جو کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا، اور پھر اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ سیڑھیوں میں کھڑی کنزا کے پاس کھڑی ہو کے کہنے لگی، تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ یہ کہہ کے اوپر چڑھ گئی۔ کنزا اتر کے نیچے آ گئی، ملازمین بھی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پھپھو کہنے لگی، یہ لڑکی پتہ نہیں کب سدھرے گی، جو اس کے طور طریقے ہیں 2 دن بھی سسرال میں نہیں ٹک سکتی۔ فون پھپھو نے بند کر دیا تھا، پھر مجھ سے کہنے لگی، بیٹا تم بیٹھو، میں چائے بنواتی ہوں۔ میں نے کہا، پھپھو میں اس طرح کے ماحول میں نہیں رہ سکتا، مجھے عادت نہیں ہے، پلیز۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پھپھو اور کنزا دونوں میرے کمرے میں آ گئے۔ ابھی تک میرے کپڑے بیگ میں ہی تھے، میں نے الماری میں نہیں رکھے تھے۔ میں نے بیگ کی زپ بند کی تو پھپھو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی، بیٹا پلیز اس طرح سے مجھے شرمندہ مت کرو۔ میں نے کہا، بات شرمندگی کی نہیں ہے، میرے پاس گھر موجود ہے، میں وہاں رہ سکتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ پھپھو کہنے لگی، عمل یہی چاہتی ہے، میرا کوئی رشتہ دار مجھ سے ملنے ہی نہ آئے، وہ جان بوجھ کے ایسا رویہ رکھتی ہے، میں اسی لیے کسی کو نہیں بلاتی، کبھی بھائی کو نہیں بلایا، کبھی بھابھی کو نہیں بلایا، کبھی چھوٹی بہن کو نہیں بلا پائی، کیونکہ یہ لڑکی ایسے ہی بدتمیزیاں کرتی ہے، مجھے سامنے والے کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ میں شاید چلا جاتا اگر پھپھو میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑتی۔ کہنے لگی، پلیز بازل تم مت جاؤ، ویسے بھی یاسر کہہ رہے ہیں وہ 1-2 دن میں آ جائیں گے۔ مجبوراً مجھے رکنا پڑا۔ چائے پینے کے بعد میں پھپھو کو اور کنزا کو اپنے ساتھ لے گیا۔ رات کا کھانا میں نے اپنی پھپھو کو ہوٹل میں کھلایا۔ کافی دیر یوں ہی ہم لوگ گھومتے پھرتے رہے۔ رات کے 10 بجے ہم لوگ واپس آئے۔ پھپھو اور کنزا بہت خوش تھی۔